بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ ترتیب: عرض مترجم صفحہ 5، پیش لفظ صفحہ 9، دیباچہ صفحہ 22، حرف آغاز صفحہ 30، حصہ اول 1963 تا 1971۔ باب نمبر اول، معاشی ضربکار کا ظہور، صفحہ 43۔ باب نمبر 2، زندگی بھر کا روگ، 57۔ باب نمبر 3، انڈونیشیا، معاشی ضربکار کے لیے تلخ سبق، 59۔ باب نمبر 4، اشتراکیت کے مقابلے میں ایک ملک کا تحفظ، صفحہ 73۔ باب نمبر 5، خود فروشی، صفحہ 80۔ حصہ دوم 1971 تا 1975۔ باب نمبر 6، میرا تحقیقاتی کردار، صفحہ 91۔ باب 7، تہذیب آزمائش میں، صفحہ 97۔ باب 8، عیسیٰ علیہ السلام ایک مختلف زاویے سے، صفحہ 104۔ باب نمبر 9، زندگی بنانے کا موقع، صفحہ 110۔ باب نمبر 10، پاناما کا ہیرو صدر، صفحہ 119۔ باب نمبر 11، پاناما قزاقوں کی زد میں، صفحہ 127۔ باب نمبر 12، سپاہی اور طوائف، صفحہ 132۔ باب نمبر 13، جرنل کے ساتھ گفتگو، صفحہ 138۔ باب نمبر 14، معاشی تاریخ کا انوکھا اور شر انگیز عہد، صفحہ 147۔ باب نمبر 15، سعودی عرب کا تطہیر زر کا قضیہ، صفحہ 154۔ باب نمبر 16، دلالی اور اسامہ بن لادن کی مالی معاونت، صفحہ 172۔ حصہ سوم 1975 تا 1981۔ باب نمبر 17، نہر پاناما کے مذاکرات اور گراہم گرین، صفحہ 183۔ باب 18، شہنشاہ ایران، صفحہ 195۔ باب 19، ایک مظلوم شخص کا اعتراف، صفحہ 203۔ باب نمبر 20، ایک بادشاہ کا زوال، صفحہ 209۔ باب نمبر 21، کولمبیا، لاطینی امریکہ کا بنیادی ستون، صفحہ 214۔ باب نمبر 22، امریکی جمہوریت بمقابلہ عالمی سلطنت، صفحہ 220۔ باب نمبر 23، پرفریب کوائف حیات، صفحہ 230۔ باب 24، ایکواڈور کا صدر اور بڑی تیل کمپنیاں، صفحہ 242۔ باب نمبر 25، میری علیحدگی، صفحہ 249۔ حصہ چہارم 1981 تاحال۔ باب نمبر 26، صدر ایکواڈور کی موت، صفحہ 259۔ باب 27، پاناما، ایک اور صدر موت سے ہمکنار، صفحہ 266۔ باب 28، میری توانائی کمپنی، اینران اور جارج ڈبلیو بش، صفحہ 272۔ باب 29، میں پھر بک گیا، صفحہ 280۔ باب نمبر 30، پاناما امریکی حملے کی زد میں، صفحہ 288۔ باب 31، عراق میں معاشی ضربکار کی ناکامی، صفحہ 301۔ باب نمبر 32، 11 ستمبر اور اثرات مابعد، صفحہ 311۔ باب نمبر 33، وینزویلا، صدام نے بچا لیا، صفحہ 322۔ باب نمبر 34، ایک مرتبہ پھر ایکواڈور، صفحہ 332۔ باب 35، مصنوعی چہرہ بے نقاب، صفحہ 347۔ پس چا باعث کرد، صفحہ 361۔ اختتامیہ، صفحہ 359۔ صفحہ نمبر 5، عرض مترجم۔ یہ 1947 کی بات ہے جب امریکہ کے بہت سے خفیہ منصوبوں کے لیے سرمایہ مارشل پلان کے توسط سے حاصل ہوتا تھا۔ کہنے کو تو یہ تعمیر و ترقی کے لیے قرض دینے کا ارادہ تھا، لیکن اس کا تانا بانا امریکہ کے حساس اداروں سے جڑتا تھا۔ باخبر ذرائع اس کے خفیہ گوشوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہی دنوں میں امریکہ حکومت فرانس کو قرض دینے کے عوض چند سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس کے جواب میں فرانس کے وزیر اعظم پال ریمیڈیئر نے کیا پتے کی بات کہی؟
ہر وہ قرض جو ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آزادی کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہر دور میں ہماری حکومتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ہمیں بھیک میں کچھ قرض ملا تو اس کو اپنی سفارتکاری کا عظیم کارنامہ قرار دیا۔ زیر نظر کتاب ان قرضوں کی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ قاری کو ان پردوں کی اوٹ میں پائی جانے والی شائلت کی سوچ اور سازشوں کے بارے میں پوری آگاہی حاصل ہوگی۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ ہر ڈالر کے بدلے ہم اپنی آزادی اور غیرت و حمیت کے کس قدر گنج ہائے گرہ مایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرض کی رقم تو یہ ہر وقت اپنی جیب میں ڈالے پھرتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی آزادی فروش ان کے دام میں آ سکتا ہے۔ جان لیجیے کہ قرض لینا سوالی کے مفاد میں نہیں، البتہ قرض دینے والے کے مفاد میں ضرور ہے۔ امریکی دانشوروں کا ایک طبقہ ان دنوں اس سوال کے جواب کی جستجو میں سرگردہ ہے کہ دہشت گرد آخر امریکہ ہی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان میں سے چند اہل علم کی تحقیق شہادت کے طور پر پیش ہے۔ ولیم بلوم بڑے دلچسپ اور تنزیہ انداز میں اپنی کتاب روگ اسٹیٹ یعنی غنڈہ ریاست میں یوں رقم تراز ہے: اگر میں امریکی صدر ہوتا تو ان دہشت گرد حملوں کو صرف چند روز میں ہی مستقل طور پر بند کروا دیتا۔ مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ سب سے پہلے ان تمام بیواؤں اور یتیموں، مظلوموں، مفلوک الحال لوگوں اور امریکی استعمار کے ستائے ہوئے لاکھوں انسانوں سے دست بستہ معافی مانگتا۔ پھر پورے خلوص دل کے ساتھ چار دانگ عالم میں اعلان کرتا کہ آج سے امریکہ کی عالمگیر مداخلت اختتام کو پہنچی۔ میں اسرائیل کو بتاتا کہ اس لمحے سے وہ ہماری 91ویں ریاست نہیں رہا، بلکہ اب وہ ہمارے لیے دیار غیر ہے۔ اس کے بعد دفاعی بجٹ میں 90% کمی کرتا۔ اس سے جو بچت ہوتی وہ امریکی جارحیت کا شکار انسانوں پر خرچ کرتا۔ میرے پاس سرمائے کی کوئی کمی نہ ہوتی، اس لیے کہ امریکی افواج کا ایک سال کا بجٹ یعنی 2000 کے اعداد و شمار $330 بلین اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کر اب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں فی گھنٹہ $18,000 خرچ کر کے بھی کچھ نہ کچھ بچ رہتا۔ اپنے وائٹ ہاؤس کے قیام کے پہلے 3 دنوں میں یہ کام میں بخوبی سر انجام دے سکتا تھا۔ چوتھے روز مجھے قتل کر دیا جاتا۔ فوجی لحاظ سے کمزور لیکن وسائل و ذرائع خصوصاً تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک امریکہ کے لیے بڑا ہی دلکش اور مفید ہدف ہے۔ اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی مشکلات میں گھرا ہوا ملک امریکہ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ پہلے اس کی مشکلات دو چند کی جاتی ہیں، پھر اس کے معاشی ضرب کار ان ممالک کی قیادت کے سامنے مسیحا کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ جس نے ان کی مسیحائی قبول کی وہ امریکی سلطنت کا اسیر بن کے رہا، جو منکر ہوا اس کا حشر عراق جیسا ہوا۔ نام چومسکی لکھتا ہے 1940 سے امریکی خارجہ پالیسی کا یہ رہنما اصول رہا ہے کہ خلیج کے علاقے میں پائے جانے والے تیل کے بے مثال اور وسیع ذخائر پر امریکہ اور اس کے حواریوں کا مؤثر کنٹرول ہو، خصوصاً ایسی کوئی مقامی اور ملکی قوت سر نہ اٹھا سکے جس کا تیل کی پیداوار اور اس کی قیمتوں کے تعین میں کوئی حصہ ہو۔ ولیم بلوم کی رائے میں عراق کا یہی سب سے بڑا جرم تھا جس کی سزا دینے کے لیے امریکہ نے اس پر حملہ کیا۔ کویت پر عراقی حملہ تو محض ایک بہانہ تھا، در حقیقت امریکہ نے ہی کویت کے خلاف جارحیت کے لیے عراق کو اکسایا۔ روگ اسٹیٹ۔ یہی مصنف مزید لکھتا ہے مشرق وسطی کی انتہائی ترقی یافتہ اقوام میں سے ایک عراق پر 40 شب و روز مسلسل تباہ کن بمباری، جس سے اس کا قدیم و جدید دارالحکومت تہس نہس ہو گیا۔ عوام پر 177 ملین پاؤنڈ گولہ بارود برسا۔ فضائی حملوں کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا مرتکز یعنی کانسنٹریٹڈ حملہ تھا۔ استعمال شدہ یورینیم کے ہتھیار عوام کو جلا کر خاکستر کر رہے تھے اور بقیت السیف میں سرطان اور نسلوں تک چلنے والے امراض پھیلا رہے تھے۔ انسانی مصائب سے بے نیازی کا عالم۔ افغانستان کے گاؤں چوکر کاریز پر امریکی گن شپ اور توپوں نے قیامت برپا کر دی۔ 93 شہری لقمہ اجل بنے۔ اس حادثے پر پینٹاگن کے نمائندے کا تبصرہ: وہاں لوگ محض اس وجہ سے مرے کہ ہم ان کو مردہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وزیر دفاع رمسفیلڈ کا ارشاد: کیا میرا بس یہ کام رہ گیا ہے کہ کسی ایک گاؤں کی فکر کروں؟ گارجین، لندن، 30 دسمبر 2001۔ بریفنگ امریکی محکمہ دفاع، 1 نومبر 2001۔ حکمت عملی کے اعتبار سے کیمیاوی جنگ
بہترین انتخاب ہے کیونکہ اس سے صرف انسان مرتے ہیں جبکہ ہیکل اساسی مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ امریکی جرنل ولیم آگرسن، لاس اینجلس ٹائمز، 4 نومبر 1983۔ تیسری دنیا کے غریب و لاچار لوگوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد بھی کیا دہشت گردی کی وجوہات جاننے کے لیے کوئی گہری تحقیق و دانشوری درکار ہے؟ ایک امریکی مصنف کا قول نہایت برمحل ہے۔ ضعیفوں کے اسلحہ خانے میں خودکش بمبار ہوتے ہیں جبکہ امیر اور طاقتور فضا سے حملہ کرتے ہیں۔ میری کلائڈر، نیو اسٹیٹسمین، 26 مئی 2003۔ یہ چند شواہد میں نے امریکی مصنفین ہی کی تحریروں سے منتخب کیے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ محمد حنیف راؤ۔ پیش لفظ: معاشی ضربکار یعنی اکنامک ہٹ مین اعلیٰ معاوضوں پر کام کرنے والے ماہر پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چنگل میں پھنس جانے والے ممالک کو اربوں خربوں ڈالر کی چوٹ دیتے ہیں۔ ان کی ترک تازیاں عالمگیر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عالمی بینک، یو ایس ایڈ اور ایسے ہی دیگر امداد فراہم کرنے والے اداروں سے بھاری بھاری رقوم کا رخ عظیم الشان کارپوریشنز کی تجوریوں اور گنے چنے امیر کبیر خاندانوں کی جیبوں کی جانب پھیر دیتے ہیں، جو پہلے ہی کرۂ ارض کے قدرتی وسائل پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یہ کون سا اسلحہ استعمال کرتے ہیں؟ دھوکے بازی سے تیار کی گئی مالیاتی رپورٹیں، انتخابی دھاندلیاں، رشوت، لوٹ کھسوٹ، جنس کے ہتھ کنڈے اور قتل۔ ان کا کھیل اتنا ہی قدیم ہے جتنا سلطنتوں کے چکر، لیکن یہ کھیل ایسا ہے جو اس عالمگیریت کے دور میں اپنے حجم کے اعتبار سے انتہائی خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کھیل کو مجھ سے زیادہ کون جانے گا، اس لیے کہ میں خود ایک معاشی ضرب کار رہ چکا ہوں۔ یہ تحریر 1982 کی ہے جو میری کتاب معاشی ضرب کار کا ضمیر کا ابتدائیہ تھی، یعنی کانسائنس آف این اکنامک ہٹ مین۔ اس کتاب کا انتساب 2 ممالک کے صدروں کے ناموں سے تھا جو میرے موکل رہ چکے تھے۔ ان کی میں ایسے ہی قدر کرتا تھا جیسے کہ اپنے عزیز و اقارب کی جاتی ہے۔ یہ 2 قابل احترام شخصیات تھیں، جیمی رولڈوس، صدر ایکواڈور، اور عمر توریجو، صدر پاناما۔ دونوں کی اموات شعلہ بار حادثات میں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی موت حادثاتی نہ تھی، دونوں کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ کارپوریشنز، حکومت اور بینکوں کے سربراہان کے اس گٹھ جوڑ کے مخالف تھے جس کا واحد مقصد عالمگیر سلطنت کا قیام تھا۔ ہم معاشی ضرب کار ان دونوں صدروں کو اپنے ڈھب پر نہ لا سکے تو پھر ایک دوسری قسم کے ضرب کار CIA کے چہیتے گیدڑ یعنی جیکلز جو ہمیشہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے منظر میں داخل ہوئے۔ مجھے ورغلایا گیا کہ میں یہ کتاب لکھنے سے باز رہوں۔ اس کے بعد کے 20 برسوں کے دوران میں نے 4 مرتبہ یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ میری یہ کوشش بین الاقوامی حالات کی وجہ سے متاثر ہوتی رہی۔ 1989 میں پاناما پر امریکی حملہ، پہلی خلیجی جنگ، صومالیہ کا قضیہ اور اسامہ بن لادن کا ظہور۔ تاہم دھمکیوں اور ترغیب کی وجہ سے میں ہمیشہ ہی اس کام سے باز رہا۔ ایک انتہائی طاقتور بین الاقوامی کارپوریشن کی ملکیت میں ایک بڑے اشاعتی ادارے کے صدر نے 2003 میں وہ مسودہ پڑھا جو اب معاشی ضرب کار کا اعتراف جرم یعنی کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تبصرہ تھا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو بہت انہماک کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ضروری ہے کہ یہ حقائق لوگوں کے علم میں لائے جائیں۔ پھر ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا کہ ایگزیکٹوز کے صدر دفتر میں اس پر اعتراض نہ ہوگا، لہٰذا وہ اس کی اشاعت کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے نصیحت کی کہ اس کو افسانوی رنگ میں پیش کروں، ایسی صورت میں وہ مجھے جان لیکار اور گراہم گرین کی قبیل کے ناول نگار کی حیثیت سے متعارف کروا سکتا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ یہ کتاب ناول نہیں تھی، یہ میری زندگی کی سچی داستان تھی۔ پھر ایک زیادہ جرأت مند پبلشر جو کسی بین الاقوامی کارپوریشن کا حصہ نہیں تھا اس بات پر رضامند ہو گیا کہ میری کہانی لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے عزم کیا تھا کہ یہ کہانی ہر طور سنائی جائے گی۔ ہم خوفناک بحرانوں اور عظیم و شان مواقع کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک ضرب کار کی سرگزشت آپ کو بتائے گی کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں
وہاں تک ہم کیسے پہنچے، اور یہ کہ کیوں ہم ان بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں جن کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ اس کہانی کا سنانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کا ادراک کر کے ہی مستقبل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9/11 وقوع پذیر ہوا، اور اسی طرح عراق میں دوسری جنگ بھی ہوئی۔ 11 ستمبر 2001 کو 3000 جانیں دہشت گردوں کے ہاتھوں ضائع ہوئیں۔ اس پر 24,000 انسانوں کے ضیاع کا اور اضافہ کر لیجئے جو اس روز بھوک اور ایسی ہی دوسری وجوہات کی بنا پر زندگی ہار بیٹھے۔ یہ حقیقت بھی جان لیجئے کہ ہر روز 24,000 لوگ محض اس وجہ سے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں کہ وہ زندہ رکھنے والی بنیادی خوراک حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف ایک قوم کے پاس وہ صلاحیت، وسائل و ذرائع اور قوت موجود ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی قوم میں معاشی ضرب کار بنا، یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ میں نے تمام تر دھمکیوں اور لالچ کو نظر انداز کر دیا؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ میری اکلوتی بچی جیسیکا نے کالج سے گریجویشن کی تو تنہا عملی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ حال ہی میں جب میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کتاب کو شائع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس پر اپنے خدشات بھی واضح کیے، تو اس نے جواب میں کہا، ڈیڈی آپ غم نہ کریں، اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں آپ کے کام کو اس مقام سے شروع کروں گی جہاں آپ نے اسے چھوڑا ہوگا۔ ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے، خصوصاً اس اگلی نسل کے لیے جس کو معرض وجود میں لانے کے لیے میں ایک دن حصہ بنوں گی۔ یہ اس سوال کا مختصر جواب ہے۔ تفصیلی جواب کا تعلق اس جذبے سے ہے جس کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو اس ملک کے لیے وقف کر دیا جہاں میں نے جنم لیا اور پروان چڑھا۔ ہمارے بانی آبا و اجداد کی بلند نظری سے محبت، امریکی جمہوریت سے میرا عہد و پیمان جو آج کے دور میں زندگی، آزادی اور خوشحالی کا وعدہ کرتی ہے، ہر شخص کے لیے چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ یہ وہ عناصر ہیں جو اس تفصیلی جواب کا حصہ ہیں۔ علاوہ ازیں 9/11 کے بعد میں نے عزم مصمم کیا ہے کہ میں ہرگز فارغ نہیں بیٹھوں گا، چاہے معاشی ضربکار امریکی جمہوریہ کو عالمگیر سلطنت میں تبدیل کرنے کے لیے کتنی ہی تگ و دو کیوں نہ کرے۔ یہ تفصیلی جواب کا بنیادی خاکہ و ڈھانچہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ابواب میں اس ڈھانچے پر کس طرح گوشت پوست چڑھتا ہے اور خون جگر شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک سچی داستان ہے، میں اس میں ہر دم رچا بسا ہوں۔ لوگ، منظر، بول چال اور احساسات جن کی میں نے تصویر کشی کی ہے سب ہو بہو زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ یہ میری ذاتی کہانی ہے، لیکن یہ عالمی واقعات کے وسیع تر پردے پر نمودار ہوئی۔ اس نے ہماری تاریخ کے خد و خال تشکیل دیے، اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا جہاں آج ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، اور اس نے ہمارے بچوں کے مستقبل کی بنیاد کے نقوش فراہم کیے ہیں۔ میں نے اپنی استطاعت کی حد تک پوری کوشش کی ہے کہ ان تجربات، افراد اور متعلقہ گفتگو کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دوں۔ میں جب بھی تاریخی واقعات بیان کرتا ہوں یا دوسرے لوگوں سے کی گئی اپنی گفتگو کو اثر نو ضبط تحریر میں لاتا ہوں تو اس کے لیے میں چند عوامل سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ وہ ہیں شائع شدہ دستاویزات، ذاتی یادداشتیں اور ریکارڈ، ذہن میں محفوظ حقائق جن میں سے ہر ایک کی اپنی اور دوسروں کی یادیں بھی شامل ہیں جو خود ان واقعات کا حصہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شروع کیے ہوئے 5 مسودہ جات دوسرے مصنفین کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور ان میں خاص طور پر قابل ذکر حال ہی میں شائع ہونے والی وہ معلومات ہیں جو اس سے پیشتر یا تو خفیہ تھیں یا ویسے ہی ناپید تھیں۔ تمام حوالہ جات آخر میں دیے گئے ہیں تاکہ زیادہ گہرائی میں جا کر تحقیق کرنے والے قائرین کی رسائی ان تک ہو سکے۔ بعض مقامات پر میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک ہی فرد کے ساتھ مختلف مواقع پر ہونے والی گفتگو کو یکجا کر دیا ہے تاکہ بیان میں تسلسل قائم رہے۔ میرے پبلشر نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگ اپنے آپ کو معاشی ضربکار ہی کہا کرتے تھے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ہی ہوتا تھا، اگرچہ بسا اوقات اس کا مخفف یعنی EHM استعمال کیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب 1971 کے ایک دن میں نے اپنی استاد کلائڈن کے ساتھ کام شروع کیا تو اس نے مجھے بتایا، میرا یہ کام ہے کہ تمہیں ایک معاشی ضربکار
یعنی اکنامک ہٹ مین کے سانچے میں ڈھال دوں۔ اس کام میں تمہارے ملوث ہونے کا کسی کو علم نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو بھی نہیں۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جب کوئی شخص اس بھنور میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ تاحیات اس کے اندر ہی رہتا ہے۔ میں جس دھندے میں پھنس چکا تھا اس کے لحاظ سے کلائڈن کا رول ایک دلکش مثال ہے کہ کس طرح معاملات کو اپنے ڈھب سے چلایا جاتا ہے۔ خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرائض منصبی کے انجام دہی میں بہت مؤثر تھی۔ وہ میری کمزوریوں سے خوب واقف تھی اور اپنے مفاد کے لیے اس نے ان کو خوب استعمال کیا۔ اس کی ذمہ داریاں اور جس طرح وہ ان کو نبھا رہی تھی اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے جو لوگ تھے وہ کس حد تک کامل اور باریک بین تھے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتاتے ہوئے اس نے کبھی تحکمانہ انداز اختیار نہیں کیا۔ اس نے مجھے بتایا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مختلف اقوام کے رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کرو کہ وہ اس بڑے نظام یعنی نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں جو امریکہ کے تجارتی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ جب وہ اس کا حصہ بن جائیں گے تو انجام کار وہ قرضوں کے ایسے جال میں پھنس چکے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ان کی وفاداریاں یقینی ہو جائیں گی۔ پھر اپنے سیاسی، معاشی یا عسکری مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم ہر طرح سے ان پر بھروسہ کر سکیں گے۔ اس کے عوض ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صنعتی مراکز، پاور پلانٹ اور ایئرپورٹس کے قیام سے وہ اپنے عوام کو خوش کرتے ہیں اور یوں اپنی سیاسی حیثیت کو مستحکم کر لیتے ہیں۔ نتیجتاً ہماری انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیوں کے وارے نہارے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس سسٹم کا نتیجہ رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے حصول کے لیے لوگوں کے سروں پر خون سوار ہے اور وہ دیوانہ وار اس راہ پر بھاگے جا رہے ہیں۔ ہماری نہایت ہی قابل احترام کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیدار لوگوں کو غلامی کی سطح کی تنخواہوں پر ملازم رکھتے ہیں اور ان کو غیر انسانی حالات کے تحت مشقت کرنے کے لیے صنعتی بھٹیوں میں جھونک دیتے ہیں۔ آئل کمپنیاں اندھا دھند زہریلے مادے ندی نالیوں اور دریاؤں میں چھوڑتی ہیں اور یوں شعوری طور پر انسانی، حیوانی اور نباتاتی حیات کو تلف کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم تہذیب و تمدن کو ملیا میٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پوری دوا ساز صنعت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ایڈز سے متاثرہ لاکھوں افریقی باشندوں تک زندگی کا تحفظ کرنے والی ادویات نہ پہنچنے پائیں۔ ہمارے اپنے ملک امریکہ میں 1,20,00,000 خاندان ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ انہیں اگلا کھانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ انتہائی دولت مند ممالک کی آبادی کے 5ویں حصے کی آمدنی کا تناسب انتہائی غریب ممالک کی آبادی کے 5ویں حصے سے قائم کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ 1940 میں 30 اور 1 تھا، جبکہ 1995 میں یہ بڑھ کر 74 اور 1 ہو گیا ہے۔ عراق میں امریکی جنگی اخراجات $87 بلین سالانہ سے زائد ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق اس کی آدھی سے بھی کم رقم میں کرۂ زمین پر بسنے والے ہر شخص کو پینے کا صاف پانی، وافر خوراک، صحت و صفائی کی سہولت اور بنیادی تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے۔ ان حقائق سے چشم پوشی کے باوجود ہم پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ آخر دہشت گرد ہمیں ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ کچھ لوگ ہماری موجودہ پریشانیوں کو ایک منظم سازش قرار دیں گے۔ اے کاش کہ مسئلہ اتنا سادہ ہوتا۔ سازشیوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے جو چیز ایندھن مہیا کرتی ہے وہ سازش سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس گاڑی کو کوئی مختصر سا جتھا نہیں چلا رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تخیل ہے جس کو صحیفے کا سا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ مصنف نے انگریزی لفظ گاسپل استعمال کیا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں تو اس سے مراد متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی 4 انجیلیں ہیں۔ مترجم: آپ اس نظریے پر غور کریں۔ ہر قسم کی معاشی ترقی سے پوری انسانیت مستفید ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنے ہی اس کے فوائد وسیع تر ہوں گے۔ یہ نظریہ بس یہی ختم نہیں ہو جاتا، اس سے آگے بڑھ کر اس کا منطقی نتیجہ بھی اخذ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، ان کو بلند و بالا مقام پر فائز ہونا ہی چاہیے اور ان کو اس کا انعام بھی ملنا چاہیے۔ رہے وہ لوگ جو اس خوشحالی کے دور دراز کونوں خدروں میں بستے ہیں تو وہ اسی قابل ہیں کہ ان کا استحصال کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ بیشتر ممالک میں اقتصادی ترقی کا فائدہ ایک حقیر سی اقلیت کو پہنچتا ہے، اور یہ بات غالب اکثریت کے لیے انتہائی مایوس کن اور تخت یا تختہ والی سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے اس منطقی نتیجے سے کہ صنعت و حرفت کے کرتا دھرتا لوگ جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے بلند مقامات و درجات مخصوص ہوں۔ یہی وہ سوچ اور یقین ہے جو ہمارے بہت سے مفسدات کی جڑ ہے، اور اسی وجہ سے سازشوں کے بے شمار نظریات پنپ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے انعام پانے کی وجہ محض لالچ ہو تو لالچ بددیانتی اور بدعنوانی پر اکساتا ہے۔ جب دنیا کے وسائل و ذرائع کو بری طرح ہڑپ کر جانے کو پارسائی کا درجہ دیا جائے، جب ہم اپنے بچوں کو غیر متوازن زندگی گزارنے والوں کی ریس کرنا سکھائیں، اور جب ہم آبادی کی بھاری اکثریت کو اشراف کی حقیر اقلیت کے زیر نگی گردانے، تو جان لیں کہ ہم مصائب کو دعوت دے رہے ہیں اور مصائب ہمیں مل بھی رہے ہیں۔ اس عالمگیر سلطنت کو مزید وسعت دینے کے لیے کارپوریشنز، بینک اور حکومتیں، اس اتحاد ثلاثہ کو کارپوریٹوکریسی یعنی اجتماع قزاقان بھی کہا جا سکتا ہے، اپنی مالی اور سیاسی قوت کا بھرپور استعمال کرتی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تعلیمی و تجارتی ادارے اور میڈیا نہ صرف غلط تصور بلکہ اس کے لازمی منطقی نتیجے کی بھی حمایت کریں۔ اس اتحاد نے ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمارا عالمگیر تمدن ایک افریت کا روپ دھار چکا ہے، جس کی ہر لمحہ بھڑکتی ہوئی بھوک نے زیادہ سے زیادہ ایندھن کے لیے منہ کھولا ہے۔ جس تناسب سے اس کا حجم اور بھوک بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ آئے گا یہ اس کو ہڑپ کر جائے گا اور بالآخر یہ اپنے آپ کو بھی چاٹ جائے گا۔ قزاقوں کا یہ ٹولہ یعنی کارپوریٹوکریسی کوئی سازش نہیں، بلکہ اس کے ارکان عام طور پر مسلمہ اقدار اور مقاصد کو مانتے ہیں۔ اس کے اہم ترین فرائض منصبی میں سے ایک یہ ہے کہ خود دوام حاصل کرے، سسٹم کو مسلسل تقویت پہنچائے اور اس کے پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کرے۔ اس کو تخلیق کرنے والوں کا طرز بود و باش اور ان کا ساز و سامان، محلات، بجرے، ذاتی جٹ، طیارے وغیرہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ہر دم یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ کوئی موقع ضائع نہیں دیا جانا چاہیے جب ہمیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش نہ کی جاتی ہو کہ خرچ کرنا ہمارے شہری فرائض میں سے ہے۔ زمین میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھنا ہماری معیشت کے لیے نہایت ہی موزوں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے اعلیٰ و ارفع مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس نظام کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو حیران کن حد تک اونچی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اگر ہم ذرا سا تساہل برتیں تو ایک انتہائی بد باطن قسم کا ضربکار یعنی گیدڑ جیکل میدان میں اترتا ہے۔ اگر گیدڑ بھی ناکام ہو جائے تو قرۂ فال فوج کے نام نکلتا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کا اقبال جرم ہے جو میں خود یعنی معاشی ضربکار ہونے کے وقت ایک نسبتاً چھوٹے گروپ کا حصہ تھا۔ آج کے دور میں جو لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کے لیے بڑے باوقار اور قابل احترام القابات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مونسانٹو، جنرل الیکٹرک، نائک، جنرل موٹرز، والمارٹ اور اسی قسم کی دیگر قابل ذکر کارپوریشنز کی غلام گردشوں میں منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ در حقیقت یہ کتاب معاشی ضربکار کا اعتراف جرم، کنفیشن آف این EHM، ان لوگوں کی اور میری اپنی داستان ہے۔ ایک لحاظ سے یہ آپ کی بھی داستان ہے، اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی دنیا کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی پہلی عالمگیر سلطنت کی سرگزشت بھی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم نے اس کہانی میں مناسب تبدیلیاں نہ کی تو یہ یقیناً نہایت ہی عبرتناک انجام سے دوچار ہوگی۔ سلطنتوں کو دوام نہیں، یہ سب کی سب بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ جو یہ زیادہ تسلط کے لیے دوڑ لگاتی ہیں تو تمدن کو تہس نہس کرتی جاتی ہیں، اور بالآخر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ یہ خود دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ممالک کا گٹھ جوڑ ایک لمبی مدت تک استحصال کے ذریعے پنپ نہیں سکتا۔ اس کتاب کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس کہانی کے اسکرپٹ کو ایک دیگر سانچے میں ڈھال لیں۔
جب ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ معاشی مشین کس طرح ہمارا استحصال کر رہی ہے، دنیا کے وسائل و ذرائع کے لیے اس کی نہ مٹنے والی بھوک کس طرح لمحہ بلمحہ بھڑک رہی ہے، اور اس کے ذریعے ایسا نظام برپا ہو رہا ہے جو غلامی پر منتنج ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں چند لوگ تو دولت کے ڈھیر پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں اور ایک عظیم اکثریت غربت، افلاس، آلودگی اور تشدد کی زد میں ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے کردار پہ نظر ثانی کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے کہ وہ راہ پالے جو سب کے لیے محبت، جمہوریت اور سماجی انصاف کا راستہ ہو۔ کسی مسئلے کی نشاندہی کرنا اس کے حل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ اعتراف گناہ کفارے کی ابتدا ہوا کرتی ہے، تو پھر اس کتاب کو نجات کی جانب آغاز سفر تصور کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب امید کی نئی افق اور متوازن و باعزت معاشرے کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے ایک نیا جوش و ولولہ مہیا کرے گی۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے اور ان کا تذکرہ آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ ان کے تعاون کے بغیر یہ کتاب پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے تجربات اور مشاہدات میں شریک کیا۔ میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ داستان سنانے کی پرخطر وادی میں قدم رکھنے کا حوصلہ بخشا۔ اس کے علاوہ میں ان بے شمار مردوں اور خواتین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کثیر الاقوامی بینک، بین الاقوامی کارپوریشنز اور مختلف ممالک کے سیاسی بدماشوں کے بارے میں اپنے ذاتی مشاہدات و تجربات سے مجھے آگاہ کیا۔ جب یہ مسودہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اسٹیون پیراناسٹی کے بانی بیرٹ کولر نے نہ صرف ہمت کی کہ میرے ساتھ شامل ہوئے، بلکہ ایک ذہین ایڈیٹر کے طور پر گھنٹوں میرے ساتھ کام کیا۔ ان کے قیمتی مشوروں کی روشنی میں اس کتاب کا ڈھانچہ بار بار نئے پیرائے میں ترتیب دیا گیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اسٹیون اور پرل رچرڈ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ان سے متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر میں نووا براؤن، رینڈی فیٹ، ایلن جونز، کرس لی، جینیفر لیس اور جینی ولیمز کا، جنہوں نے مسودہ پڑھا اور اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ یہ تذکرہ نامکمل رہے گا اگر میں یہاں ڈیوڈ کارٹن کا ذکر نہ کروں جنہوں نے مسودہ تو پڑھا ہی پڑھا، اس پر ناقدانہ نظر بھی ڈالی، لیکن ان کے اعلیٰ معیار نے مجھے تگنی کا ناش نچا دیا۔ میں اپنے ایجنٹ پال فیڈرو کو، کتاب کے ڈیزائنر ویلری بریسٹر اور کاپی ایڈیٹر ٹوڈ مانزا کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ مؤخر الذکر صاحب الفاظ کے پتلے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک فلسفی ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی از حد مشکور ہوں جو مجھے اپنے گھروں میں لے گئے، قطع نظر اس کے کہ ان کے گھر جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں تھے، اور قطع نظر اس سے کہ ان کے گھر جکارتا کی نہروں کے کنارے گھاس پھوس کے بنے تھے یا کرۂ ارض کے دور دراز علاقوں کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقع۔ میں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا ہے اور ان کی زندگیوں میں شریک رہا ہوں۔ میرے اندر ایک نئی روح پھونکنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ جان پرکنس، اگست 2004۔ حرف آغاز۔ ایکواڈور کا دارالحکومت کیوٹو کوہ انڈیز میں 9000 فٹ کی بلندی پر ایک آتش فشاں وادی میں واقع ہے۔ یہ شہر کولمبس کے امریکہ میں پہنچنے سے بہت پہلے آباد ہو چکا تھا۔ اس شہر کے باسیوں کے لیے ارد گرد کی پہاڑی چوٹیوں پر برف دیکھنا ایک معمول کی بات ہے، حالانکہ خط استوا ان لوگوں کے جنوب میں چند ہی میل کے فاصلے پر ہے۔ شہر شیل ایک سرحدی فوجی چوکی اور فوجی اڈہ ہے جو ایکواڈور کے ایمیزون جنگلات کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ یہ شہر شیل نامی آئل کمپنی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بسایا گیا ہے اور کیٹو سے تقریباً 8000 فٹ نیچے ہے۔ یہ ایک پرہجوم شہر ہے۔ اس کی بیشتر آبادی فوجیوں، آئل کمپنی کے ملازمین اور کچوا اور شوار قبائل کے مقامی لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان قبائل کے مرد مزدوری کرتے ہیں اور عورتیں قہوہ گیری۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے لیے ایک ایسی سڑک پر سفر کرنا پڑتا ہے جو پرپیچ ہے اور مسافر دم ساتھ کر بیٹھتا ہے۔ مقامی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ دوران سفر ایک ہی دن میں آپ سال کے 4 موسموں کا مزہ لوٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس سڑک پر بہت سفر کیا ہے، لیکن اس کے دلکش مناظر سے میرا دل کبھی نہیں بھرا۔ اس پر آپ کو ایک جانب تو یکلخت اٹھی ہوئی چٹانیں، جا بجا آبشاریں اور جھرنے اور چمکتے دمکتے رومیلا درخت ملیں گے،
جبکہ دوسری جانب اتھا گہرائی نظر آئے گی جس میں دریائے پستازا ایمیزون کا اہم معاون سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا کوہ انڈیز کی پر پیچ راہوں پر رواں دواں ہے۔ دریائے پستازا کا منبع کوٹوپیکسی نامی گلیشیئر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو دنیا کے بلند ترین زندہ آتش فشانوں میں سے ایک ہے، اور انکاس کے دور میں اس کو ایک دیوی کا درجہ بھی حاصل رہا ہے۔ یہ دریا 3000 میل سے زائد سفر کر کے کوٹوپیکسی گلیشیئر کا پانی بحیرہ اٹلانٹک میں جا پھینکتا ہے۔ 2003 میں میں نے کیوٹو کو خیرباد کہا اور سبارو گاڑی میں شیل کی جانب روانہ ہوا۔ میں ایک انوکھے مشن پر جا رہا تھا کہ اس سے پہلے میرا ایسی کسی مہم سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ ایک ایسی جنگ کا خاتمہ کر سکوں گا جس کو برپا کرنے میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم معاشی ضربکاروں کو بہت سی باتوں کی ذمہ داری اپنے سر لینی پڑتی ہے۔ یہ بات جان لیں کہ ہم ایسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا علم اس ملک کے سوا کسی کو نہیں ہوتا جہاں یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ میں شوار اور کچوا قبائل اور ان کے ہمسائے اچورا، زپروس اور شویار قبائل سے ملنے جا رہا تھا۔ یہ قبائل ایک پختہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری تیل کمپنیوں کو ان کے گھر بار، خاندان اور زمین برباد کرنے سے ہر حال میں روکیں گے، چاہے اس میں ان کی جانیں کیوں نہ چلی جائے۔ ان کے لیے یہ جنگ ان کی نسل اور تہذیب و تمدن کی بقا کی جنگ تھی، جبکہ ہمارے لیے قوت و اقتدار، مال و دولت اور وسائل و ذرائع پر قبضہ جمانے کی جنگ۔ دنیا پر تسلط قائم کرنے کی جدوجہد کا یہ ایک پہلو ہے، اور چند حریص بندوں کا عالمگیر سلطنت قائم کرنے کا خواب۔ یہ وہ کام ہے جو ہم جیسے معاشی ضربکار بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، یعنی ایک عالمگیر سلطنت کی تشکیل ہمارے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ ہم لوگ نہایت ہی منفرد قسم کے مردوں اور خواتین کا گروہ ہیں۔ ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسی سازگار فضا تیار کریں تاکہ دوسرے اقوام کو ان قزاق جتھوں یعنی کارپوریٹوکریسی کے زیر نگی کیا جا سکے جو در حقیقت ہماری بڑی بڑی کارپوریشنز، حکومتوں اور بینکوں کو چلاتے ہیں۔ مافیا میں ہمارے رفیق کار جس طرح کچھ لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح معاشی ضربکار بھی کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت غیر ترقی یافتہ ممالک کو ہیکل اساسی یعنی انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے قرض دیا جاتا ہے، جس میں بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ، شاہراہوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور صنعتی مراکز کی تعمیر شامل ہے۔ اس قرض کے ساتھ ایک لازمی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل ہماری اپنی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیاں کریں گی۔ در حقیقت قرض کی رقم کا ایک بڑا حصہ امریکہ سے باہر جاتا ہی نہیں۔ طریقہ واردات بہت ہی سادہ ہے۔ یہ رقم واشنگٹن میں واقع بینکوں سے انجینئرنگ کمپنیوں کے دفاتر نیو یارک، ہیوسٹن یا سان فرانسسکو میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ رقم فوراً ہی ان کارپوریشنز کو واپس ہو جاتی ہے جو کارپوریٹوکریسی یعنی قرض دینے والے کے ممبر ہیں، لیکن قرض لینے والا ملک پابند ہے کہ پوری رقم سود کے ساتھ واپس کرے۔ وہ معاشی ضربکار کامیاب ترین تصور ہوتا ہے جو قرض کی موٹی موٹی رقموں کا معاملہ کروا سکے اور پھر چند سال بعد قرض لینے والا اس کی ادائیگی کے قابل نہ رہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو مافیا کی طرح ہم انسانی گوشت کے پاؤنڈ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں تو اکثر و بیشتر درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اس ملک کے ووٹ پر کنٹرول، فوجی اڈوں کا حصول یا اس ملک کے انتہائی قیمتی وسائل مثلاً تیل یا پاناما نہر جیسی سہولت تک رسائی۔ یاد رہے کہ قرض لینے والے کے ذمے قرض کی رقم اب بھی اسی طرح قائم ہے۔ یوں ہماری عالمگیر سلطنت میں ایک اور صوبے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2003 کے اس چمکیلے دن جب میں کیٹو سے شیل کی جانب ڈرائیو کر رہا تھا تو میرے خیالات کا دھارا 35 برس پیچھے کی طرف مڑ گیا جب میں نے پہلی مرتبہ اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ اگرچہ ایکواڈور سائز کے اعتبار سے یونوڈا کے برابر ہے، لیکن اس میں 30 سے زائد زندہ آتش فشاں ہیں۔ دنیا کی 15% سے زائد پرندوں کی انواع اقسام ہیں اور ہزارہ قسم کے ایسے پودے ہیں جن کے بارے میں ابھی تحقیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ یہ سرزمین بے شمار تمدن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جتنے لوگ ہسپانوی زبان بولتے ہیں قریب قریب اتنے ہی قدیم مقامی زبانیں بولتے ہیں۔ میں نے اس ملک کو نہایت دلکش اور اچھوتا پایا، لیکن اس وقت جو الفاظ میری زبان پر فوری طور پر آئے وہ تھے پاکیزہ، غیر مستعمل، معصوم۔ ان 35 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں جب 1967 میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تو ٹیکساکو نے ایکواڈور کے ایمیزون علاقے میں نیا نیا تیل دریافت کیا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ ملکی برآمدات کا نصف تیل پر مشتمل ہے۔
میرے پہلے قیام کے تھوڑے عرصے بعد ایک ٹرانس انڈین پائپ لائن تعمیر ہو چکی تھی جو اس وقت سے اب تک 5 لاکھ بیرل سے زائد تیل بارانی جنگلات کی نرم و نازک شریانوں میں داخل کر چکی ہے۔ یہ اس مقدار کی نسبت دگنا سے بھی زائد ہے جو ایگزان والڈیز نے بکھیرا ہے۔ اب ایک نئی 300 میل لمبی پائپ لائن معاشی ضربکاروں کے زیر انتظام کنسورشیم نے تعمیر کی ہے جس پر $1.3 بلین لاگت آئی ہے۔ بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ایکواڈور ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کو سب سے زیادہ تیل سپلائی کرتے ہیں۔ وسیع عریض جنگلات غائب ہو چکے ہیں، خوش رنگ طوطوں اور چیتوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، 3 مقامی تمدن دم توڑ رہے ہیں اور عظیم و شان دریا گندے پانی کے جوڑوں اور شعلہ بار کھائیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی اثنا میں قدیم مقامی تمدنوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ 7 مئی 2003 کو امریکی وکلاء کے ایک گروپ نے 20,000 سے زائد مقامی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شیوران ٹیکساکو کارپوریشن کے خلاف $1 بلین کا مقدمہ قائم کیا۔ مقدمے کی بنیاد یہ ہے کہ 1971 اور 1992 کے درمیانی وقفہ میں اس کمپنی نے 4 ملین گیلن روزانہ کے حساب سے زہریلے صنعتی فضلات جو تیل، بھاری دھاتوں اور ایسے مادہ سے آلود ہیں جس کی وجہ سے کینسر پھیلتا ہے، کھلے گڑھوں اور دریاؤں میں ڈھیر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمپنی نے کم و بیش 350 ایسے بڑے بڑے گڑھے چھوڑے ہیں جن کی وجہ سے انسان اور جانور مسلسل موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا کہ دھند کے گہرے بادل جنگلات اور دریائے پستازہ کی گہری کھٹ سے امڑے چلے آ رہے ہیں۔ میری قمیص پسینے میں شرابور ہو گئی اور میرا معدہ الٹ پلٹ ہونے لگا۔ اس کی وجہ محض گرمی کی شدت یا یہ پرپیٹ سڑک نہ تھی۔ یہ احساس مجھے کھایا جا رہا تھا کہ اس خوبصورت ملک کو برباد کرنے کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ سوچ مسلسل میرے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ میری اپنی ذات اور میرے ساتھی ضربکاروں کی وجہ سے آج ایکواڈور اس صورتحال کی نسبت کہیں ابتر حالت میں ہے جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کو جدید اقتصادیات، بینکنگ اور انجینئرنگ کے معجزات سے روشناس کرایا۔ 1970 سے شروع ہونے والا دور جو کہ تیل کی خوشحالی کا دور کہلاتا ہے، اس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق غربت کی سطح 50% سے بڑھ کر 70% ہو گئی۔ بے روزگاری کی سطح جو پہلے 15% تھی اب بڑھ کر 70% ہو گئی ہے، اور عوامی قرضہ جات جو پہلے $240 ملین تھے اب $16 بلین تک جا پہنچے۔ اسی دوران میں قومی وسائل و ذرائع جو معاشرے کی غریب ترین آبادی کے لیے مخصوص تھے وہ 20% سے کم ہو کر اب صرف 6% رہ گئے۔ بدقسمتی سے ایکواڈور اس بدحالی میں تنہا نہیں ہے۔ ہر وہ ملک جو ہم ضربکاروں کی بدولت عالمگیر سلطنت کی چھتری تلے آیا ہے اسی انجام سے دوچار ہوا ہے۔ ایک مختصر تقابلی جائزہ آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا۔ تیسری دنیا کے قرضہ جات 2.5 ٹریلین سے زائد ہو چکے ہیں۔ اس کے انتظامی اخراجات جو کہ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق $375 بلین سے اوپر ہے، تیسری دنیا کے صحت و تعلیم کے شعبہ جات پر خرچ ہونے والی کل رقم سے کہیں زائد ہیں، اور ترقی پذیر ممالک جو کچھ سالانہ غیر ملکی امداد کے طور پر حاصل کرتے ہیں یہ اس سے 20 گنا زیادہ ہے۔ کرۂ ارض پر بسنے والی نصف سے زائد آبادی $2 فی کس یومیہ سے بھی کم پر زندہ ہے، اور ایک موٹے اندازے کے مطابق یہی کچھ ان کو سن 70 کی دہائی میں ملا۔ تیسری دنیا کے متمول ترین 1% گھرانے 70 سے 90% مالی دولت اور املاک پر اپنے اپنے ممالک میں قابض ہیں۔ ٹھیک ٹھیک فیصد تناسب ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ خوبصورت شہر بانوس کی پرپیچ گلیوں سے گزرتے ہوئے سواروں کی رفتار کم ہوئی۔ یہ شہر اپنے گرم چشموں کی وجہ سے مشہور ہے جو زیر زمین آتش فشاں دریاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا سلسلہ کوہ تنگورا گوا سے جا ملتا ہے۔ گم اور بسکٹ وغیرہ بیچنے کے لیے بچے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ دوڑے۔ ہم نے بانوس کو پیچھے چھوڑا۔ حسین قدرتی مناظر کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم جنت سے نکل کر اس جدید جہنم میں داخل ہو گئے تھے جس کی منظر کشی دانتے نے اپنی کتاب ڈیوائن کامیڈی میں کی ہے۔ ایک دیو ہیکل افریت دریا کے عین بیچ میں سر اٹھائے نظر آیا۔ یہ ایک عظیم الجثہ خاکستری دیوار تھی۔ اس کی ٹپکتی ہوئی کنکریٹ قطعاً غیر قدرتی اور بے جوڑ لگ رہی تھی۔ ارد گرد کے ماحول سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اس کی وہاں موجودگی سے مجھے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ وہاں گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ پہلے بھی میرا اس سے کئی مرتبہ آمنا سامنا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت میں اس کی شان میں رد باللسان رہتا تھا
کیونکہ یہ معاشی ضرب کاری کا عظیم و شان نشان تصور کیا جاتا تھا، تاہم اس کے منظر سے میری جلد میں چیونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں۔ یہ کریحل منظر اور بے محل دیوار در حقیقت ایک ڈیم ہے جس نے دریا پستازہ کا راستہ روک کر اس کے بپھرے ہوئے پانی کا رخ پہاڑ میں بور کی ہوئی بڑی بڑی سرنگوں کی جانب پھیر دیا ہے اور یوں حاصل کی ہوئی قوت کو بجلی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی کو 152 میگا واٹ اگویا پن بجلی یعنی ہائیڈرو الیکٹرک منصوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان صنعتوں کو ایندھن فراہم کرتا ہے جو ایکواڈور کے گنے چنے چند خاندانوں کو دولت مند بنانے کا وسیلہ اور ان کسانوں اور مقامی لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے جو دریا کے کنارے کنارے آباد ہیں۔ یہ پن بجلی منصوبہ تو ان بہت سارے منصوبوں میں سے ایک ہے جو میری کاوشوں اور دوسرے ضرب کاروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی منصوبوں کی بدولت ایکواڈور عالمگیر سلطنت کا رکن بنا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی ڈیم کی بنا پر ہی شوار اور کچوا قبائل اور ان کے ہمسائے ہماری تیل کمپنیوں کے خلاف جنگ پر تلے ہوئے ہیں۔ معاشی ضرب کاروں کے منصوبوں کی وجہ سے ہی ایکواڈور غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے پسا جا رہا ہے۔ اب ایکواڈور مجبور ہے کہ اپنے قومی بجٹ کا متعددہ حصہ خطرناک حد تک غربت میں پھنسے شہریوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کی بجائے قرضوں کی ادائیگی کے لیے وقف کرے۔ ان قرضوں کی ادائیگی کا ایکواڈور کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے قیمتی جنگلات کو تیل کمپنیوں کے ہاتھ فروخت کر دے۔ ایک بہت بڑی وجہ کہ معاشی ضرب کاروں نے اپنی حریصانہ نظریں ایکواڈور پر ہی کیوں جمائی ہوئی ہیں یہ ہے کہ امیزون کے خطہ کی سطح کے نیچے جو سیال قوت معزن ہے وہ کسی طرح مشرق وسطی سے کم نہیں ہے۔ اب گلوبل امپائر کو ایک پاؤنڈ انسانی گوشت کی ضرورت ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ یہ ضرورت تیل کی مراعات کی شکل میں پوری کی جائے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد ان مطالبات میں بہت شدت آ گئی ہے کیونکہ واشنگٹن کو اب یہ فکر دامنگیر ہے کہ مشرق وسطی کی سپلائی لائن کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وینیزویلا جو ہمارا تیسرا بڑا سپلائر ہے نے ایک مقبول عام شخص ہوگو شواز کو اپنا صدر منتخب کر لیا ہے جو نہایت مضبوطی کے ساتھ امریکی سامراج کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ وہ یہ دھمکی دے چکا ہے کہ امریکہ کو تیل کی فروخت منقطع کی جا سکتی ہے۔ معاشی ضرب کار عراق اور وینیزویلا میں تو ناکام رہے لیکن ایکواڈور میں بامراد رہے۔ اب اس کے خون کا آخری قطرہ تک ہمارا ہی ہے۔ ایکواڈور کی مثال بھی دنیا کے ان دوسرے ممالک جیسی ہے جن کو معاشی ضرب کاروں نے اپنے معاشی سیاسی پنجوں میں دبوچا ہوا ہے۔ ایکواڈور کے جنگلات کے نیچے سے نکلنے والے ہر $100 کے خام تیل کے بدلے تیل کمپنیاں $75 حاصل کرتی ہیں۔ بقیہ $25 میں سے 3/4 غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے جو باقی بچتا ہے اس کا بیشتر حصہ عسکری اور دیگر سرکاری شعبہ جات پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً $2.50 بچتے ہیں جو صحت، تعلیم اور غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے ہیں۔ یوں ہر $100 کا تیل جو امیزون کی سرزمین سے کشید کیا جاتا ہے اس میں سے $3 سے بھی کم رقم ان لوگوں کو جاتی ہے جن کو اس کی شدید ضرورت ہے، جن کی زندگیاں ڈیموں، ڈرلنگ اور پائپ لائنوں نے اجیرن کر رکھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خوراک اور پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ یہ تمام لوگ ایکواڈور میں لاکھوں اور پورے کرۂ ارض پر کروڑوں بالقوا دہشت گرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کمیونزم میں یقین رکھتے ہیں یا انتشار پسند ہیں یا بد باطن ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انتہائی مایوسی میں گھرے ہوئے یہ لوگ کچھ بھی کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس ڈیم کو دیکھتے ہوئے اور اس ڈیم پر ہی کیا منحصر دنیا کے دیگر بے شمار خطوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ لوگ کبھی ایسا قدم اٹھائیں گے جیسا کہ امریکیوں نے 1770 کی دہائی میں انگریزوں کے خلاف اور 1800 عیسوی کے ابتدائی سالوں میں لاطینی امریکہ والوں نے اسپین کے خلاف اٹھایا۔ دور جدید کی اس سلطنت سازی کی گہرائیاں اور پیچیدگیاں ایسے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں کہ قدیم رومی جنگجوؤں، ہسپانوی فاتحین اور 18ویں اور 19ویں صدی کی یورپی سامراجی قوتوں کے کارناموں کو بھی دھندلائے دے رہی ہیں۔ ہم معاشی ضرب کار عیاری میں یکتا ہیں کیونکہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے۔ ہم اپنے نظام کو اس مقام تک لے گئے ہیں کہ آج ہمیں نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ ضرب اختر کی، اور نہ ہی ایسے لباس کی جو ہمیں دوسروں سے منفرد کرتا ہو۔ ایکواڈور، نائجیریا اور انڈونیشیا جیسے ممالک میں ہم مقامی اساتذہ اور کاروباری لوگوں کا سا لباس پہنتے ہیں۔ واشنگٹن اور پیرس میں ہم سرکاری اہلکاروں اور بینکرز کی طرح نظر آئیں گے۔ دیکھنے میں ہم بڑے منکسر المزاج اور عام سے لوگ لگتے ہیں۔ ہم ان مقامات پر جاتے ہیں جہاں ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ غربت زدہ علاقوں کی گلیوں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم بے غرضی اور اثار کا درس دیتے ہیں
اور مقامی اخبارات کے ساتھ گفتگو میں ان اقدامات کی تشہیر کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ سرکاری کمپنیوں میں ہم بھاری بھرکم گوشواروں اور مالی اعداد و شمار کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس اسکول میں ہم مائکرو اکنامکس کے موضوعات پر دھواں دھار تقریر کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ضبط تحریر میں لانا ہوتی ہے تو ہم بہت شفاف ہوتے ہیں، یا کم از کم ایسا ظاہر کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے اسی رخ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق سسٹم کام کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے سسٹم کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مصیبت کے وقت کیسے صاف بچ کر نکلا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہوتے نظر نہیں آتے، اور معروف معنی میں پورا نظام ہر لحاظ سے شفاف ہے۔ انتہائی سنجیدہ تنبیہ کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم معاشی ضربکار ناکام ہو جائیں تو ایک مکروہ قسم کی مخلوق ہماری جگہ لے لیتی ہے، جس کو معاشی ضربکاروں کی اصطلاح میں گیدڑ یعنی جیکل کہا جاتا ہے، جو کہ قدیم سلطنتوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہ گیدڑ ہم وقت کہیں نہ کہیں تاریکیوں میں گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ان کا ظہور ہو جاتا ہے تو سربراہان مملکت کا تختہ الٹ جاتا ہے، یا وہ پرتشدد حادثات میں چل بستے ہیں۔ اگر کوئی ایسا اتفاق ہو جائے کہ گیدڑ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ افغانستان اور عراق میں ہوئے، تو پھر وہی پرانے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، یعنی امریکہ کی نئی نسل کو مرنے اور مارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب میں اس افریت یعنی عظیم الجثہ کنکریٹ کے ڈھیر جو دریا میں اپنا سر اٹھائے کھڑا تھا کہ قریب سے گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے کپڑے پسینے میں شرابور ہیں اور میری آنتوں میں مروڑ پڑ رہے ہیں۔ بہرحال میں اس جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مجھے ان مقامی لوگوں سے ملاقات کرنا تھی جو مصمم ارادہ کیے ہوئے تھے کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے تاکہ اس سلطنت کی راہ روک سکے جس کی تشکیل میں میرا بڑا ہاتھ تھا۔ احساس جرم تلے میں پسا جا رہا تھا۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہوا کہ نیو ہیمپشائر کے دیہی علاقہ سے تعلق رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بچہ اس گھناؤنے کھیل میں پھنس کر رہ گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔